بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم سے شفا حاصل کرنے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم صرف کتاب الاحکام یعنی احکامات والی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب الشفا بھی ہے، یعنی کہ یہ شفا والی کتاب بھی ہے۔ دراصل قرآن کریم دل کی بیماریوں اور روحانی امراض کے لیے شفا ہے۔ انسان کو کفر سے ایمان کی جانب اور گمراہی سے ہدایت کی جانب قرآن کریم لاتا ہے، اور قرآن کی مراد بھی یہی ہے۔ البتہ ضمنی طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کے لیے جسمانی شفا بھی رکھی ہے۔ بعض صورتوں کے اور بعض آیتوں کے پڑھنے سے انسان کو جسمانی شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کریم میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 44 میں منقول ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، آپ کہہ دیجئے کہ قرآن کریم مؤمنین کے لیے رہبر، رہنما اور شفا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن کریم سے شفا حاصل کرنا، قرآنی آیتوں سے اور قرآنی صورتوں سے شفا حاصل کرنا، قرآن کریم کسی کو پڑھ کر پھونکنا، قرآن کریم کا دم کرنا، یہ شریعت اسلام میں جائز اور درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ معمول رہا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معوذتین کے ذریعے اپنے اوپر کیے گئے جادو سے شفا حاصل کی، اور آپ شفا یاب بھی ہو گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی معمول تھا۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث منقول ہے، حدیث نمبر ہے 2201، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہماری بستی کا ایک سردار بیمار ہے، کسی کو دم کرنا معلوم ہے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور آپ وہ بستی کے سردار کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار پر دم کیا، اور وہ سردار شفا یاب بھی ہو گیا۔ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود قرآن کریم پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، پھونکا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح رہنمائی اور صحیح رہبری اسلام کی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔